الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔
دوستوں اور بھائیوں، ہم میں سے ہر انسان کے دو تعلق ہوتے ہیں۔ ایک تعلق مخلوق کے ساتھ ہے جو ہماری زندگی کے بعد شروع ہوتا ہے اور موت تک چلتا ہے، اور دوسرا تعلق اپنے خالق کے ساتھ ہے جو ہماری اس زندگی سے پہلے بھی تھا، اس زندگی میں بھی ہے، اور پھر اس زندگی کے بعد یعنی موت کے بعد بھی اس کے ساتھ رہے گا۔ اب آپ صاحب عقل ہیں، دانش رکھتے ہیں، فہم و فراست کے مالک ہیں، صاحب بصیرت بھی ہیں۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ عارضی تعلق کو قائم رکھنا چاہتے ہیں یا پھر جو مستقل تعلق ہے آپ کی زندگی سے پہلے، آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی کے بعد، اس کو ترجیح دے کر، اس کو اہمیت دے کر، اس کو فوقیت دے کر عارضی تعلق سے زیادہ اس کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ انسان کے اوپر ہے۔ ظاہری بات ہے ایک صاحب ضمیر انسان، عقل مند انسان، وہ ہمیشہ کے اور مستقل تعلق کو ترجیح دیتا ہے اور اس خالق پر قربان ہو جائیں کہ جس رب رحیم نے اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، اس رابطے کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف اسباب اور وسائل ہمیں عطا کر دیے، مختلف طریقے بتلا دیے۔ ان میں سے اہم ترین سبب اور طریقہ وہ عبادت کا ہے، اور عبادت میں اہم ترین عبادت وہ نماز ہے۔ اس نماز جیسے سبب کے متعلق میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب و کتاب شروع کرے گا، اپنے تعلق کو اللہ دیکھنا چاہے گا کہ اس بندے نے میرے ساتھ کتنا تعلق مضبوط بنایا تھا۔ اس میں سے سب سے پہلا سبب جس کی جانچ اور پڑتال ہوگی وہ نماز ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا فَإِن صَلَحَتْ، اگر یہ نماز صالح ہوئی، یہ نماز درست ہوئی، فقد افلح وانجح، فرمایا وہ بندہ کامیاب اور کامران ہو گیا کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ بہت مضبوط تعلق تھا۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر یہ نماز خراب ہوئی اور اس کی وجہ سے اس کے رب کے ساتھ اس کا تعلق بھی کمزور تھا، فقد خاب وخسر، میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ دوستو اور بھائیوں، میرے آقا نے یہاں نماز کے حوالے سے یہ الفاظ بیان کیے فَإِن صَلَحَتْ، یہ نہیں کہا کہ اس بندے نے نماز کو قائم کر لیا، اس نے نماز کو پڑھا، وہ نماز کو پڑھا کرتا تھا، نہیں، بلکہ فرمایا فَإِن صَلَحَتْ، نماز پڑھنے کے بعد اس کی نماز درست تھی، اس میں کوئی غلطیاں نہیں تھی، وہ کامل مکمل بلکہ اکمل طریقے سے تھی، وہ حسن اور احسن طریقے سے تھی،
وہ بعینہ اس نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھی، تو اس کو کہا فَإِن صَلَحَتْ، یعنی بسا اوقات انسان نماز پڑھتا ہے لیکن حقیقت ہے اس کی نماز صالح نہیں ہوتی، درست نہیں ہوتی۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا تھا، فرمایا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز کے اندر فرمایا اس کی نماز صالح نہیں ہے، تو فرمایا وہ نماز اس کو پڑھتا رہتا ہے، لیکن جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، ان العبد لیصلی الصلاۃ، جب بندہ نماز کو پڑھتا ہے تو نماز ما یکتب لہ منہا، تو اس کو اجر و ثواب جو ملتا ہے اس نماز کا مکمل اجر و ثواب نہیں، بلکہ فرمایا جو اس کے لیے اجر و ثواب دیا جاتا ہے الا عشرھا، اس کو 10واں حصہ نماز کا ملتا ہے، تسعھا اس کو 9واں حصہ ملتا ہے، ثمنھا اس کو 8واں حصہ اس نماز کا ملتا ہے، سبعھا اس کو 7واں حصہ نماز کا ملتا ہے، سدسھا خمسھا ربعھا ثلثھا ونصفھا، فرمایا بعض کو 5واں حصہ، بعض کو 4تھا حصہ، اور بعض کو 3را حصہ، اور بعض کو آدھی نماز کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ اس کی نماز صالح نہیں تھی۔ نماز صالح اور درست ہونا اس کے لیے بنیادی 2 شرطیں ہیں۔ بنیادی طور پر سب سے پہلی شرط کہ اس نماز کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، وگرنہ نمازیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بے نمازیوں کی تو بات ہی چھوڑ دیں، ان کے متعلق تو اسلام نے واضح طور پر 2 ٹوک فیصلہ کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا یہ مشرک ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، اور میرے آقا نے فرمایا تھا العہد الذی بیننا وبین الکفر ترک الصلاۃ، ہمارے درمیان کافروں کے درمیان فرق کس کا ہے؟ کلمہ پڑھنے کا؟ فرمایا نہیں۔ فرق کس کا ہے؟ زکوٰۃ دینے کا؟ نہیں۔ صدقہ و خیرات دینے کا؟ نہیں۔ فرمایا کسی عمل کو میرے آقا نے فرق نہیں بتایا تو اس نماز کو بتایا۔ فرمایا ہمارے اور ان کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ لیکن یہاں پر تو نمازیوں کے متعلق بات ہو رہی ہے جو نماز پڑھنے والے ہیں، اور اللہ نمازیوں کے متعلق یہ اعلان کر رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہلاکت ہے، بربادی ہے کن کے لیے؟ غیر نمازیوں کے لیے۔ فرمایا نہیں، للمصلین، جو نمازیں ادا کرنے والے نمازیوں کے لیے تباہی اور بربادی۔ کیوں؟ فرمایا یہ ہر نمازی کے لیے نہیں، بلکہ صرف وہ نمازی الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے سستی کرتے ہیں۔ پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو کوئی فکر نہیں ہے۔ فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے اللہ یہ اعلان کرتے ہیں ہلاکت اور بربادی کا۔ فرمایا دوسرے نمازی کون؟ الذین هم یراؤون، فرمایا جو نمازی دکھلاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، ریاکاری کی نمازیں پڑھتے ہیں، اس لیے
نماز اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت میں اخلاص پیدا کرو۔ اللہ اس لیے تو فرماتا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین۔ تمہاری عبادات یعنی تمہاری نماز کی درستگی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو، صرف اللہ کے لیے نماز پڑھی جائے، اللہ کے لیے۔ اور اگر نماز درست چاہتے ہو دوسری شرط یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، پیروی، اور آپ کے نقش قدم پر جیسے آپ نے نماز ادا کی۔ میرے آقا کی تو پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے ماڈل، اسوہ، قدوہ، اور اللہ نے معیار بنا دیا کامیابی اور ناکامی کا، اعمال کی قبولیت کا، عمومی زندگی میں، ساری زندگی کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہمیں یہ حکم دیتا ہے، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ یوں ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ان اللہ شدید العقاب۔ فرمایا میرے رسول کی اتباع کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ، ماڈل، نمونہ بنا لینا۔ جو میرا رسول تمہیں عطا کرے اسی پر چلنا، جس سے منع کر دے اس سے رک جانا۔ اور میں مومن ہو تو سن لو وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا مومن مرد، مومن خاتون، فرمایا ان کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دے پھر ان کو اختیار ہو، اپنی مرضی کرتے پھرے نہیں۔ فرمایا جس نے اپنی مرضی کی اللہ اس کے متعلق یہ فیصلہ فرما رہا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ وعدے گمراہی میں ہے، کھلی گمراہی میں ہے۔ اس لیے دوستو اور بھائیو، نماز کی اصلاح، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ، لیکن خاص طور پر نماز کے حوالے سے میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آقا کی نماز صحابہ نے بیان کی، آپ کے بعد تابعین نے بیان کی، پھر تبع تابعین نے، محدثین نے، اور یہ حدیث کی کتب یہ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو پیش کرتی ہے۔ اٹھائیے احادیث اور پڑھیے اور میرے آقا کی نماز کو سیکھیے۔ دوستو، میرے آقا کی نماز کے مطابق نماز نہ پڑھی تو معاملہ بڑا خراب ہے۔ سن لیجئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان العبد لیصلی ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے، نماز کو آپ نے اگنور کیا، چھوٹے چھوٹے مسائل علماء سے پوچھتے ہو، سیکھتے ہو،
اپنے دنیاوی کاروبار کے حوالے سے اپنے سینئر سے ہدایات لیتے ہو، نماز کو ایسے ہی سمجھ لیا کہ جیسے مرضی پڑھتے رہے۔ سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک آدمی 60 سال بے نماز نہیں رہا، کہا 60 سال نمازیں پڑھتا رہا، 60 سال نمازیں پڑھتا رہتا ہے، نصف صدی سے زیادہ وہ نمازیں ادا کرتا ہے، لیکن فرمایا ما تقبل لہ صلاۃ، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کس لیے؟ میرے آقا نے فرمایا لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، کہ اس بندے نے ہو سکتا ہے رکوع تو مکمل کیا لیکن سجدے کو مکمل نہیں کیا، وَيُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ، فرمایا ہو سکتا ہے اس نے سجدے کو مکمل کر لیا لیکن رکوع کو مکمل نہیں کیا۔ کسی نماز میں رکوع مکمل ہے، سجدہ نامکمل، کسی میں سجدہ مکمل ہے، رکوع نامکمل ہے۔ فرمایا صرف اسی بات پر قیام لمبا کیا لیکن رکوع صحیح نہیں کیا، رکوع صحیح کر دیا، سجدے میں جلدی کر دی یا پورا نہیں کیا، تو فرمایا لا لم تقبل لہ صلاۃ، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ما تقبل لہ صلاۃ، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا چاہے وہ 60 سال نمازیں پڑھتا رہتا ہے۔ آگے سنیے، سیدنا حذیفہ نے، میرے نبی کے رازدان صحابی ہیں، آپ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، راوی کہتے ہیں وہ نماز سے فارغ ہوا تو جناب سیدنا حذیفہ نے کہا ما صلیتا، وہ اللہ کے بندے تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اور وہ راوی کہتے ہیں مجھے تو یہ گمان ہے کہ آپ نے یہ بھی اس کو کہا تو نے نماز بھی نہیں پڑھی، لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر تو ایسی ہی نماز پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو سن لے، اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے اور سنت سے ہٹ کر فوت ہوگا، آپ کے طریقے غیر کے طریقے پر فوت ہوگا، آپ کے طریقے پر فوت نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی بات کہہ دی، ایسے ہی نہیں کہہ دیا، میرے نبی کے رازدان صحابی ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، میرے آقا مسجد میں تشریف فرما تھے، توجہ سے سنیے گا بھائیو، یقین جانے یہ حدیث ہلا دینے والی، یہ جھنجھوڑ دینے والی حدیث، میرے سمیت جتنے بھی یہاں پر نمازی بیٹھے توجہ سے سنیے۔ صحابی رسول بیان کرتے میرے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، فدخل رجل، ایک آدمی آیا، فصلی، اس نے مسجد کے ایک کونے میں نماز پڑھی، اور فرجع، نماز پڑھ کر لوٹا، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام کیا، فرد، میرے آقا نے اسلام کا جواب دیا، اور آگے پتہ کیا کہا، فقال لہ، میرے آقا علیہ السلام نے اسے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، میرے آقا کے سامنے اس نے نماز پڑھی، قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجود بھی کیے، لیکن میرے آقا نے کہا او اللہ کے بندے لوٹ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آج اگر میرے آقا مسجد میں آ جائیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی نماز میرے آقا کے سامنے قبول ہوگی؟ میرے آقا ہماری نماز کی تصدیق کریں گے، اے میرے امتی تو نے نماز صحیح پڑھی ہے۔ کتنے ہم میں سے بد نصیب ہوں گے جن کو ہمارے آقا کہیں گے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ
جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ کتنے لوگ ہیں، یقین جانے صحابی رسول ہے، نماز پڑھ کر آیا، میرے آقا نے اس کو یہ کہا، وہ جاتا ہے نماز پڑھتا ہے، پھر آیا، پھر سلام کیا۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے سلام کا جواب دینے کی بجائے اسے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ پھر جاتا ہے، 3 بار ہوا۔ 3 بار نماز پڑھنے کے بعد جب میرے آقا علیہ السلام نے تیسری بار اسے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی، جا کر نماز پڑھو۔ اس نے کہا والذی بعثک بالحق، اے اس ذات کی قسم اٹھاتا ہوں میرے آقا جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں اس کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ما احسن غیرہ، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے فعلمنی، آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھلا دیجئے، اس سے اچھی نماز تو مجھے آتی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام معلم انسانیت، محسن انسانیت اٹھے، آپ نے کھڑے ہوئے اور کہا ادھر آؤ، میں تمہیں نماز سکھاتا ہوں۔ فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ، جب تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ، فکبر، تو تکبیر کہا کرو، تکبیر تحریمہ۔ یہ کہنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، فرمایا پھر قرآن میں سے جو تمہیں آتا ہے وہ تلاوت کرو، یعنی سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے بعد جو بھی تمہیں سورہ اچھی لگتی ہے، تمہیں آسانی سے آتی ہے، اس کو پڑھو۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ثم ارکع، پھر تم رکوع کو جاؤ، حتی تطمئن راکعا، فرمایا پھر اطمینان سے رکوع کرنا، اطمینان سے، ایسے نہیں ہے کہ جلدی سے رکوع کر کے اٹھ جاؤ، نہیں، فرمایا حتی تطمئن راکعا، رکوع کیسے کرنا ہے؟ ایک حدیث میں میرے آقا نے فرمایا تھا لا تجزئ صلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع، فرمایا کسی بندے کی نماز اس کو کفایت نہیں کرتی، اس کی نماز یعنی قبول نہیں ہوتی، حتی یقیم ظہرہ، فرمایا یہاں تک کہ وہ رکوع کے اندر اپنی پشت کو، اپنی کمر کو سیدھا نہ کر لے، اس کو قائم نہ کر لے، اس کو صحیح طرح سے جوڑ کے اوپر نہ آ جائے، اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ والسجود، سجدے کی حالت میں بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ میرے آقا اس صحابی کو یہی سمجھا رہے ہیں حتی تطمئن راکعا، رکوع کرو اطمینان کے ساتھ۔ فرمایا ثم ارفع حتی تعدل قائما، فرمایا جب رکوع سے اٹھو پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ بہت سارے نمازیوں کو آپ نے دیکھا رکوع سے اٹھتے اور سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے، پہلے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ 60 سال نمازیں پڑھتے رہو۔ میرے آقا نے اس صحابی کو نماز سکھلائی، فرمایا حتی تعدل قائما، سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور اطمینان سے۔ پھر فرمایا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، سجدے میں جاؤ اور پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ یہ نہیں جیسے آج ہم نمازی کرتے ہیں، ایک تسبیح جاتے ہوئے سجدے میں اللہ اکبر کہا اور سجدے میں جا رہے ہیں تو کہتے سبحان ربی الاعلی، سجدے میں گئے ایک تسبیح پڑھی، پھر وہاں سے اٹھے سبحان ربی الاعلی، تیسری تسبیح ہم نے اٹھتے ہوئے پڑھ دی اور بیٹھ کر اللہ اکبر یا کھڑے ہو کر اللہ اکبر، ایسے نماز قبول نہیں ہے۔ دوستو میرے آقا نے 3 بار صحابی کو کہا اور 3 بار کے بعد آپ نے اس کو نماز سکھلائی، فرمایا سجدہ کرو حتی تطمئن ساجدا، اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر تم سجدے سے اٹھو تو اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ جلسہ استراحت بھی کہا، یعنی یہ سجدے سے سیدھے اٹھو اور قیام میں کھڑے ہو جاؤ، نہیں، میرے آقا نے فرمایا حتی تطمئن جالسا،
یہاں سے ایک اطمینان سے بیٹھ جاؤ. اور پھر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ وَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا. جیسے میں نے تمہیں یہ ایک رکعت سکھا دی ہے اسی طرح اپنی ساری نماز کو ادا کرو، تب جا کر نماز قبول ہوگی. دوستو اور بھائیو، ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے گریبان میں جا کر دیکھے ہم کیسی نماز پڑھ رہے ہیں. کہیں ایسے تو بد نصیب نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا لا ينظر اللہ الی عبد، اللہ اپنے بندوں میں سے ایسے بد نصیبوں کی طرف نہیں دیکھتا، نظر رحمت نہیں کرتا ہے. کون سے بندے جو نماز نہیں پڑھتے بازاروں میں گھوم رہے ہیں؟ نہیں، ان کی تو بات ہی نہیں کر رہے. ہم تو مسجد میں آنے والے نمازیوں کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے قیام رکوع سجود کرنے والے یہ اللہ کے بندے جب اللہ کے سامنے کھڑے، اللہ ان کو نہ دیکھے، اگنور کر دے، ان کو نظر رحمت نہ ڈالے، تو کیا فائدہ ایسی نمازوں کا؟ میرے آقا نے فرمایا لا ينظر اللہ اپنے بندوں میں سے بعض ایسے بد نصیب نمازی ان کی طرف نہیں دیکھتا. کون سے؟ لا یقیم صلبہ بین رکوعہ و سجودہ. فرمایا جو بندے اپنے رکوع و سجود اطمینان سے نہیں کرتے، اس میں اپنی کمر کو سیدھی نہیں رکھتے کہ آپ رکوع میں چلے جائیں تو آپ کی کمر سیدھی ہو جائے، جوڑ اطمینان سے اپنی اپنی جگہ پر چلے جائے. اسی طرح سجدے کی حالت میں دوستو اور بھائیو یہ نماز سیکھیں. اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اپنی نمازوں کو قبول کروانے کے لیے، اپنی نماز کو صالح اور درست بنانے کے لیے صلاۃ رسول نماز نبوی سیکھیے. اس میں اس کے ارکان واجبات، اس کے سنن اور مستحبات، اس کی مبطلات اور اس کے مکروہات، اس کی حرکات و سکنات وہ علماء سے سیکھیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے بد نصیبوں سے شمار ہو جائے. 60 سال تو بہت بڑی بات ہے. جتنی بھی ہم نے نمازیں پڑھی زندگی کی، ہمارے بارے میں یہ آ جائے ما تقبل لہ صلاۃ، اس کی تو نماز ہی قبول کوئی نہیں ہوئی. اگر نماز قبول نہیں ہے تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اس لیے نماز کو درست کیجئے. دوستو اور بھائیو، ہمیں نماز سیکھ کر ایسی نماز ادا کرنی چاہیے کہ ادھر سے بندہ مومن نماز سے سلام پھرے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور ادھر سے میرے رب کا قرآن اس کو یہ بشارت سنا دے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ مومن بندہ جو نماز پڑھ کے فارغ ہوا کامیاب اور کامران ہو گیا. اس لیے فرمایا اس نے اپنی نماز میں خشوع و خضوع پیدا کر لیا نا. یہ وہ بندہ ہے الذین هم علی صلاتهم یحافظون. اس نے اپنی نماز کی حفاظت کر لی. اس لیے اللہ کی طرف سے اس کو یہ بشارت سنائی جا رہی ہے اولئک فی جنات مکرمون. یہی وہ جنت میں جانے والے، عزت پانے والے، مہمان نوازیوں کے مزے لینے والے جنت کے. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں الذین یرثون الفردوس، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. جو فردوس میں داخل ہوں گے اس کے وارث بن جائیں گے. دوستو اور بھائیو، اس لیے اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کے لیے نماز کو سیکھیے، نماز کی جو غلطیاں ان سے بچیے، اپنے آپ کو محفوظ کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دوستو اور بھائیو، بہت ساری ایسی غلطیاں جو ہماری نمازوں کے اندر پیدا ہو چکی ہیں. چند ایک کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. ایک تو تکبیر تحریمہ، اس کے حوالے سے تکبیر تحریمہ کے حوالے سے یہ عرض ہے کہ جو بندے امام کے ساتھ آ کر ملتے ہیں، خصوصاً رکوع کے اندر بھاگے ہوئے آتے ہیں اور رفع الیدین کرتے ہیں اللہ اکبر، اور رکوع کے اندر جا کر اس کی تکبیر مکمل ہوتی ہے، یہ تکبیر تحریمہ اس نے پوری نہیں کی ہے. یہ تکبیر تحریمہ کی شرط ہے. ایک شرط آپ سمجھتے ہیں، نماز کے لیے وضو شرط ہے. وضو نہیں ہوگا تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں. اسی طرح تکبیر تحریمہ کی ایک شرط ہے جو فقہاء نے بیان کی ہے، علماء نے بیان کی. کیا ہے؟ اور میں جب تکبیر تحریمہ کہو تو کھڑے ہونا چاہیے. استطاعت ہے بندے کی، کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنی چاہیے. اگر اس نے وہ شرط پوری نہیں کی ہے تو اس کی تکبیر تحریمہ ادا نہیں ہوئی ہے، تکبیر تحریمہ پوری نہیں ہوئی ہے، تو اس کی نماز کیسے شروع ہوگی؟ اس نے نماز شروع ہی نہیں کی ہے، لہذا اس کی پوری نماز ضائع اور برباد ہو جائے گی. خیال کرنا اس کے بارے میں. اسی طرح جو ساتھی کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں ان کے حوالے سے، جو گھر سے چل کر آئے ہو، مسجد میں آ کر کھڑے بھی ہوئے، کرسی پکڑی اور وہ بیٹھ گئے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں بیٹھ کر اللہ اکبر، غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. جو چل سکتا ہے چلنے کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، بغیر کھڑے تو نہیں چل سکتا بندہ. جب وہ کھڑا ہو سکتا ہے، استطاعت ہے، تو اس کو تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر بولنی ہے، بیٹھ کر نہیں بولنی ہے. یہ شرط ہے تکبیر تحریمہ کی. جائیں کسی بھی فقہ کی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ جو بندہ استطاعت رکھتا ہے کھڑے ہونے کی اور وہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر نہیں کہتا، اس کی وہ شرط پوری نہیں ہے، تکبیر تحریمہ ادا نہیں ہوئی ہے. اسی طرح کی ایک اور غلطی، جو ایک رکعت امام کی گزر گئی اور آ کر ملتے ہیں، جب سلام پھیرتا ہے امام، ابھی اس نے کہا السلام علیکم، وہ جلدی سے کھڑے ہو گئے اپنی اس رکعت کو جو رہ گئی اس کو پورا کرنے کے لیے. ایسے نہیں ہے. اگرچہ یہ مسئلہ محل اختلاف ہے لیکن عبادت کے اندر احتیاط ضروری ہے. جتنے بھی فقہاء ہیں سب کے اس بات پر اتفاق ہے کہ احتیاط ضروری ہے عبادات کے اندر. تو احتیاط کیا ہے؟ جمہور کا موقف یہ ہے کہ جب تک امام دونوں سائڈ پر سلام نہیں پھیر لیتا اس وقت تک یہ بندہ کھڑا نہ ہو. اور آج ہمارے کیا کرتے ہیں ساتھی، ابھی امام پیچھے بھی نہیں مڑتا سلام پھیرنے کے بعد، یہ ساتھی رکوع میں جا چکا ہوتا ہے. کیا ہے بھئی؟ ایسی نماز ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نہ پڑھو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ نماز نبی پاک کے سامنے پیش ہو تو نبی پاک یہی کہیں گے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی. تو بھائیو جب ہم نے کام کرنا ہی ہے، ٹائم نکال ہی لیا ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دے ہی دی ہے، آپ کے لیے مسجد کا دروازہ کھول ہی دیا، آپ مسجد میں آ ہی گئے ہیں، تو اطمینان سے نماز پڑھیں. جتنا جو ہمیں شوق ہوتا ہے نا کسی چیز کا، کھلاڑی کو کھیلنے کا شوق ہے تو دیکھیں کیا شوق ہے، گراؤنڈ سے نکلنے کا دل نہیں چاہتا اس کا. ایسے ہی ہے نا، ایک کاروباری آدمی ہے، اس کو وہاں سے درم و دینار آ رہے ہیں، دکان چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا ہے. ہاں جی، ٹائم اوپر ہو جائے تو ملازموں کو کہتے تمہیں بڑی جلدی پڑی ہوئی ہے، وہ کہتے بھوک لگی ہے، تمہیں بڑی جلدی بھوک لگ جاتی ہے. ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمیں پتہ وہاں سے فائدہ. جب ہم مسجد میں آ ہی گئے ہیں، ٹائم نکال ہی لیا، تو اطمینان سے، اور اسی پر ہماری دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کی اصلاح فرما دے اور ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في الشام. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.